بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 9 سال قیام فرمایا اور اس دوران حج نہ کیا۔ پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کرایا کہ اللہ کا رسول حج کے ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدینہ پہنچ گئے، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت امیس نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غسل کر، کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مسجد میں نماز پڑھی، پھر اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدا پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحیدی تلبیہ پکارا کہ میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے تو صرف حج کی نیت کی تھی، ہمیں عمرے کا پتہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو چوما اور 7 چکر لگائے، 3 میں رمل کیا، ذرا اکڑ کر دوڑے اور 4 میں چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے تو یہ آیت پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور اس پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا۔ آپ قبلہ رخ ہوئے تو اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد سزاور ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس کے لیے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران دعا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کلمات 3 مرتبہ فرمائے، پھر آپ نیچے اترے اور مروہ کی طرف گئے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے نشیب میں تیزی سے اترنے لگے تو آپ دوڑنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ چڑھنے لگے تو آپ معمول کے مطابق چلتے گئے، حتیٰ کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں بھی ویسے ہی کیا جیسے صفا پر کیا تھا، حتیٰ کہ جب آپ آخری چکر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر تھے اور صحابہ کرام آپ کے نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں اس حج کو عمرہ میں تبدیل کر لیتا۔ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام کھول دے اور اسے عمرہ میں بدل ڈالے۔ سراقہ بن مالک بن جشم کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی اور 2 مرتبہ فرمایا عمرہ اور حج میں داخل ہو گیا، یعنی عمرہ حج میں داخل ہو گیا، اور یہ صرف ہمارے اسی سال کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے اونٹ لے کر آئے تو آپ ان سے آپ نے پوچھا، جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا اے اللہ، میں اس چیز کا تلبیہ پکارتا ہوں جس کا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ساتھ قربانی پلکا جانور ہے لہٰذا تم احرام نہ کھولو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ قربانیوں کے جانوروں کی وہ جماعت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور وہ جنہیں نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ سب 100 تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے سوائے سب لوگوں نے احرام کھول دیے اور بال کتروا لیے۔ جب ترویہ 8 ذی الحج کا دن ہوا تو انہوں نے منع کا ارادہ کیا اور حج کے لیے احرام باندھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے وہاں منع میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر قیام فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرہ میں بالوں کا بنا ہوا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا۔ پس حضور علیہ السلام روانہ ہوئے۔ قریش کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ قریش کے دستور جاہلیت کے مطابق مسجد حرام مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن رسول علیہ السلام وہاں سے گزر کر میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ وہاں اترے حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی قصوہ کے بارے میں حکم فرمایا تو اس پر پالان رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام وادی کے نشیب وادی ارنا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تم ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون یعنی قتل بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور وہ بنو سعد قبیلے میں دودھ پی رہا تھا کہ قبیلہ بزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور مکمل طور پر سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں نے ختم کیا وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور تم نے انہیں اللہ کی امان و عہد کے ساتھ حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر مسکن پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر وہ ایسے کریں تو پھر تم انہیں ہلکی سی ضرب مار سکتے ہو، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو پھر تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے گشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی تو آپ علیہ السلام نے ظہر پڑھائی،
پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھائی اور آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وقوع کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ چٹانوں کی جانب کر دیا اور جبل مشاط پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتلے تودے کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی سی زردی رہ گئی حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چلے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر پڑی۔ پھر قصوہ پر سوار ہوئے اور مسجد حرام تشریف لائے۔ قبلہ رخ ہو کر اس اللہ کی بارگاہ سے دعا کی کہ اس کی تکبیر اور تحلیل اور توحید بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ خوب اجالا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل دیے۔ آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور آپ وادی محصر پہنچے تو سواری کو تھوڑا سا تیز کیا، پھر درمیانی راستے پر ہو لیے جو کہ جمرہ عقبہ پر نکلتا تھا حتیٰ کہ آپ اس جمرہ کے پاس پہنچے جس کے پاس درخت تھا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان میں سے ہر کنکری ایسی تھی جسے چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کنکریاں وادی کے نشیب سے ماریں۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فریضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے ذبح کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا اور ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ آپ دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور طواف افاضہ کیا۔ نماز ظہر مکہ میں پڑھی۔ پھر آپ بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے جو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے نوش فرما لیا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنے کا طریقہ جو آپ نے ادا فرمایا۔